السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وقال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ اس بامقصد اور انشاءاللہ مبارک مجلس اور پروگرام کے صدر محترم جناب شیخ عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران جمعیت، علماء کرام، عزیز طلبہ اور قابل احترام طالبات، آپ نے سنا کہ عنوان جس پر آج اس مجلس میں گفتگو کرنی ہے وہ ہے عصر حاضر میں تحریکی فکر کی بنیادیں۔ ایک فکری اور طویل عنوان ہے، وقت محدود ہے، اس لیے ہر گفتگو گویا نکات پر سمیٹ کر اشارے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص دے اور اس مجلس کو سنانے کو مفید بنائے۔ سب سے پہلی بات، تحریکی فکر جو ہم کہہ رہے ہیں اور تحریکی فکر کے حاملین اور علم بردار جو آج عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ ہم جب صرف تحریکی فکر کہتے ہیں تو بہت سارے عام افراد الگ الگ اعتبار سے اس کی تعیین کرتے ہیں اور کسی خاص مخصوص گروہ کو سمجھ نہیں پاتے۔ جس کو ہم تحریکی فکر کہتے ہیں، اگر اس کا جائزہ لیں تو آپ ان میں، ان کے مزاج میں، ان کی فکر میں، ان کے رجحانات یا یوں کہیے کہ ان کے مکتب فکر کو کھنگالیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے یہاں ہمارے قدیم گمراہ فرقے، بدعتی فرقے، خارجیت کا بڑا اثر اور دخل ہے۔ ان کے یہاں دوسری بھی بدعات یا انحرافات پائے جاتے ہیں، خارجیت کا معاملہ بڑا واضح انداز میں نظر آتا ہے۔ جن کے یہاں سیاسی بنیاد پر وقت کے امیر المومنین یا ائمہ مسلمین کی مخالفت کرنا، مسلمانوں کو بلا دلیل کو کافر قرار دینا اور اس کی بنیاد پر ان کی جان و مال کو حلال سمجھ لینا، یہ ان کی ایک واضح علامت اور فکرت کا حصہ تھا۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ عرب علماء میں اور بہت سارے غیر عرب بھی بکثرت اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں کہ موجودہ دور میں مثال کے طور پہ عالم اسلام میں جو اخوان المسلمین کے نام سے جانے جاتے ہیں، علامہ احمد شاکر صاحب مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاخوان المسلمون خوارج ھذا العصر، کہ یہ اس زمانے کے اخوان المسلمین خوارج ہیں۔ یہ صرف ان کا قول نہیں، ایسے متعدد اہل علم کا قول ہے اور ان کا یہ قول دلائل کی بنیاد پر ہے۔ وہ اسے خوارج کی صفات سے جوڑ کر دلائل کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک عالم اسلام کا میں نے ایک نام لیا، نام لینے میں دقت نہ ہو تو یہاں کے ہندوستان میں ان کی ہم فکر اور ہم مزاج یا قریب ان کے تقریباً ان کے جو ہے موافق فکر رکھنے والے ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے حضرات پائے جاتے ہیں اور ان سے نکلنے والی بعض تنظیمات ہم مختلف موقعوں پر دیکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں کرناٹک میں ایک تنظیم بنی تھی، پی کیا کہتے ہیں اسے، پاپولر فرنٹ، اور اس طرح دوسرے لوگ، ان کی فکر کا آپ جائزہ لیں گے تو ان میں بھی آپ کو خارجیت کا پہلو نظر آئے گا۔ لیکن یہ لوگ یا یہ اس قسم کے طبقات اپنے آپ کو خارجی نہیں کہتے، تحریکی کہتے ہیں، تنظیم اسلامی اور اس قسم کے نام دیتے ہیں، گویا ایک طریقے کا پردہ۔ جتنے بھی اہل بدعت ہیں ان کے یہاں ایک عمومی مزاج ہے کہ نام بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔
ان کے سلسلے میں تمہیداً یہ تھوڑا سا تعارف بیان کر کے ایک اور تمہید علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ خارجیت کے تعلق سے، یعنی میں کہوں کہ جب یہ میں کہوں تو تحریکیت کے تعلق سے دو بنیادی خصوصیت علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ان کے دو مشہور خصوصیات ہیں جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کی جماعت اور ائمہ سے الگ ہوئے. پہلی خصوصیت ان کا سنت سے نکل جانا، اور اس چیز کو جو سیئہ یعنی برائی نہیں ہے اسے برا سمجھنا، اور جو حسنہ یعنی نیکی نہیں ہے اسے نیکی قرار دینا. یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، عہد مبارک میں، خارجیت یا کسی بدعتی فرقے کا باقاعدہ ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا ایک بیج نظر آیا تھا. اور آپ نے کہا تھا ذوالخویسرہ کے بارے میں، جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، صحیحین وغیرہ میں روایتیں موجود ہے کہ اس کی نسل سے خارجیت جنم لے گی یا ایک قوم پیدا ہوگی جو ایسی ہوگی، اور خارجیوں کے تعلق سے آپ نے خبر دی تھی. اور اہل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خوارج کا تذکرہ صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے تو عام طور سے علماء کہتے ہیں کہ لفظ خارجی میں اس خاص طبقے کے ساتھ ساتھ تمام اہل بدعت مراد ہو جاتے تھے. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذوالخویسرہ تمیمی نے کہا اعدل فإنک لم تعدل، اعدل فإنک لم تعدل، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس نے کہا کہ آپ انصاف کیجئے، آپ نے انصاف نہیں کیا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ سید المرسلین خاتم النبیین سے. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ خوارج کا معاملہ ہے. سنت پر اعتراض کرنا اور شریعت پر جرأت کرنا، اپنی رائے کو پسند کرنا ہے. الاعجاب بالرائے قیامت کی نشانیوں میں سے بتائی گئی ہے. آج ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر شخص اپنی رائے کو مان کر اسے تھوپنا چاہتا ہے، دلائل کو بھی قبول نہیں کرتا. چنانچہ اپنی رائے پر جو ہے خود پسندی کا شکار ہونا، اور پھر اس کے بعد نیتوں کو متہم کرنا، نیتوں اور مقاصد کو متہم کرنا، اور مقابل کے لیے خاص طور سے جس کے بارے میں آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بالکل صحیح اور حق بات ہے، اس کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہونا. یہ تمیمی ذوالخویسرہ کس سے کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ آپ نے اس کو جواب میں کہا کہ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِن لَمْ أَعْدِلْ، اور لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیری ہلاکت ہو. کہ اگر میں عدل انصاف سے کام نہ لوں تو پھر کون لے گا؟ اگر میں انصاف سے کام لوں تو تو یا میں ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے عدل و انصاف سے کام نہیں کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو صفاحت اور غلطی پر مشتمل کرنا ہے، عدل و انصاف کو ترک کرنے پر مشتمل ہے. گویا آپ کی نیت پر بھی وہ حملہ کر رہا تھا. اسی طریقے سے اس کا یہ کہنا اعدل، یہ ایسی چیز کا حکم دینا ہے جس کو اس نے حسنہ سمجھا، حالانکہ وہ حسنہ یعنی نیکی نہیں تھی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عمل کر رہے تھے اسے وہ غلط قرار دے رہا تھا. چنانچہ جتنے بھی سنت کی مخالفت کرنے والے بدعتی گروہ ہیں ان سب میں آپ یہ مشترک بات پائیں گے کہ ایسی چیز کا قائل یعنی بدعت کا قائل وہ اس چیز کا اثبات کرتا ہے جس کی شریعت نفی کرتی ہے، اور اس چیز کی نفی کرتا ہے جس کی شریعت جو ہے اثبات کرتا ہے. اس چیز کو اچھا قرار دیتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مطہر یہ جو ہے اچھا قرار دیتا ہے، اور جس کو قبیح قرار دیتا ہے دین حنیف اس کو یہ حسن اور اچھا قرار دیتے ہیں. چنانچہ کوئی بھی بدعت ہوگی اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جز ضرور پایا جاتا ہے. چنانچہ ایک دوسرا فرق جو اہل خوارج یا تحریکیت کے جراثیم جو پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گناہوں اور سیئات کی بنیاد پر
मुसलमानों को काफिर करार देते हैं और इस फतवे पर उनका ये नतीजा मुरतब होता है कि वो जान माल को मुस्तहब और जायज़ समझ लेते हैं, हलाल समझ लेते हैं, और ये कहते हैं कि उनका दार इस्लाम है और मुसलमानों का दार कुफ्र है। बहुत सारी आलम इस्लाम में माजी में जो दाइश और इस किस्म की तंजीमें, जमाअतुल तहरीर, जमाअतुल हिजरा, इस तरह के नाम से जो पैदा हुई और उन्होंने खुद मुसलमानों को वाजिबुल कत्ल या मुबाहुल कत्ल करार दिया, उनमें ये फ़िक्र खारजियत की बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पाई जाती रही। चुनांचे एक मुसलमान को मुनासिब है कि वो इन दोनों खबीस उसूल से अपने आप को बचाए और इसकी बुनियाद पर मुसलमानों की जान माल को हलाल बना लेने का जो इंतहाई ख़तरनाक मौक़िफ़ मुरतब होता है, तरतीब पाता है, अभी हम निकात की शक्ल में जानेंगे तो इशारा करेंगे। गुज़िश्ता 15-20 साल 25 साल में या यूँ कही कि निस सदी में इस फ़िक्र ने मुसलमानों को जान व माल का जितना नुकसान पहुँचाया है और जितना कमज़ोर किया है आलम इस्लाम में मुसलमानों को, इस्लामी हुकूमतों को, वो किसी दूसरी फ़िक्र ने, बिदात ने नहीं पहुँचाया है। ये अला वजील बसीरा और वाक़यात की शहादत की बुनियाद पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। चुनांचे ये दोनों असल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जो शख्स इसे इख्तियार करता है वो सुन्नत की मुखालफत करता है और जो शख्स इसको इख्तियार करता है वो बिदती है, सुन्नत से खारिज है। और जो शख्स मुसलमानों को काफिर करार देता है, अगरचे वो मुसलमान दीनदार ही क्यों ना हो, गुनाहों की बुनियाद पर बिला उसूल शरीयत के काफिर करार देता है और उनके साथ कुफ़ार का मामला करता है, तो वो मुसलमानों की जमात से अलग हो जाता है। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि आम्मतुल बिदअ वल अहवा इन्नमा तनशअ मिन हाज़ैनिल अस्लैन। आम बिदतें इन दोनों बुनियादों से जो है परवान चढ़ती है, उठती हैं। मैं वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए इस तमहीद की रोशनी में कि ये बुनियादी तौर से सामने रखिए। अब हम बुनियादें या असबाब जिसकी तहत खारजियत या दूसरी बिदात तहरीकियत की शक्ल में जो आज हमारे सामने नज़र आ रही हैं, इसके फ़रोग़ पाने या आम होने के असबाब या बुनियादें क्या हैं, इसको देखें तो सबसे पहले नंबर पर हम ये कह सकते हैं कि जहालत का एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। इसकी मुख्तलिफ जिहतें और मुख्तलिफ पहलू हैं। उमूमी तौर से हम कह सकते हैं किताब व सुन्नत की तालीमात और हिदायत से इस कदर जाहिल या नादान होना, लाइल्म होना जितना के जानना ज़रूरी है। जो मौक़िफ़ ये तहरीकी हज़रात और तंजीमें इस्लामी काम और दावत का काम करने के लिए जिस दावे को इख्तियार करते हैं, उस दावे के ताल्लुक़ से उनके अपने अमल के लिए किताब व सुन्नत का जो ज़रूरी इल्म है उतना इल्म उनके पास नहीं है। ये उमूमी तौर से हमने कहा कि उनके पास किताब व सुन्नत का इल्म नहीं है। अब खुसूसी तौर से इसमें इसके पहलुओं को देखें जो अगरचे आपको इसकी ज़िम्नी और क्या कहेंगे पहलू की हैसियत रखने वाली चीज़ नज़र आएगी, लेकिन हकीकत में मैं समझता हूँ कि ये ख़ुद बुनियादी सबब का हिस्सा है। दूसरा, जहालत का दूसरा पहलू है ख़ास तौर से अक़ीदे और मनहज के सिलसिले में जहालत, अक़ीदे की अहमियत से जहालत, अक़ीदे के मफ़हूम और मतालिब या उसका सही इल्म होना, इससे जहालत। हाँ, बाज़ मामलात में मिसाल के तौर पे तौहीद है। अब तौहीद इनके यहाँ देखिए तो या तो उसकी गलत तशरीह करेंगे, उलूहियत रुबूबियत के माना में गलतियाँ नज़र आती हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, या उसका ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत वगैरह की जब तशरीह करेंगे और तौहीद को आम करने की बात करेंगे तो उसका एक महदूद माना जो आप इन तहरीकियों में पाएंगे, जैसे हाकिमियत को इन्होंने बुनियाद बनाया और उसका महदूद माना, महसूर माना बताकर बाकी तौहीद के दूसरे मानी और मतालिब को गैर अहम करार दे दिया और उस पर काम करने वालों को तानो तशनी का निशाना बनाया। सलफियों को ये लोग निशाना बनाते हैं। तो तौहीद का, अकीदे का सही इल्म, माकूल इल्म और मैं ये कहूँगा कि उसकी अहमियत के ताल्लुक से भी इनके यहाँ जहालत पाई जाती है और इस किस्म के दावे पाए जाते हैं कि अकीदा तौहीद की ये इहानत करते हैं, इसको हल्का और खफीफ बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पर ये दूसरा नंबर था, मैं तफसील में नहीं गया। हाँ, सलफ और सहाबा कराम के मनहज से जहालत,
ہم اور آپ بار بار ایک حدیث دہراتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ یا نجات پانے والے گروہ کی علامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گروہوں کے بیچ، مسلمانوں کے گروہوں کے بیچ جو بتائی ہے تو بہت واضح انداز میں کہا ما انا علیہ و اصحابی. یہیں سے یہ ایک بنیاد مختصر سی تعبیر میں ایک پورا اصول ضابطہ نظر آ گیا کہ آدمی کو اگر زیادہ حق پر قائم رہنا ہے، جنت کے راستے سے منحرف ہونے سے بچنا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور منہج اختیار کرے، اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے جو منہج اختیار کیا عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، زندگی کے ہر شعبے میں، وہ ضروری ہے. یہ شرط ہے کتاب و سنت کی تعمیل کرنے کی کہ اسے منہج سلف کا پابند بنایا جائے. قرآن و حدیث کی تشریحات اپنے اعتبار سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اتباع ہوا ہے. چنانچہ اس منہج سے بھی لا علمی عمومی طور سے جو موجودہ دور کے تحریکیوں یا تحریک کی بنیاد، تحریکیت کی بنیاد اور تمام بدعات و انحرافات کی بنیاد میں یہ بہت اہم عنصر ہے، بلکہ بنیادی عنصر ہے. میں نے 2 آیتیں قرآن کی پڑھی، اس معنی کی متعدد آیتیں ہیں. آغاز کلام میں، آغاز گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ بقرہ کا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. آپ کہیے کہ الہدا، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اب اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ ما انزل من السماء، جو آسمان سے اتارا وہ یا تو کتاب ہے یا سنت ہے. اور اس کو کیسے مانا جائے؟ اسی قرآن نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ایسی آیتیں بتاتی ہیں کہ سبیل المومنین یعنی سبیل الصحابہ اختیار کرنا ضروری ہے کتاب و سنت کو ماننے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اب یہ ہدایت جو اللہ نے اتاری ہے، اب جو اس ہدایت کو، قرآن و حدیث کو، ان کے اصولوں کو چھوڑ کر اگر اپنے من سے، اپنے دل سے کوئی تشریح کرتا ہے، کوئی معنی اور فلسفہ گڑھتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے تو وہ ہوا ہے. اللہ نے کہا وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، علم کتاب، علم سنت، یہ نبی کو خطاب ہے لیکن مراد پوری امت ہے، مخاطب پوری امت ہے. تو آپ غور کیجئے کہ خدا کے مقابلے میں ہوا کہا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد، مطلب علم کے مقابلے میں جہالت ہے، ہوا جہالت کا نام ہے. تو اللہ نے کہا اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کا اللہ کی طرف سے، اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست، مددگار نہیں ہوگا. کتنی واضح آیت ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربی، کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح ہے جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. سارے بدعتی سنت کے خلاف، نبی کے خلاف جاتے ہیں اور اپنی بدعت کو مزین کی ہوئی چیز یعنی اچھی سمجھتے ہیں. سارے اہل بدعت اس تعبیر میں قرآن کی آ جاتے ہیں کہ جن کے لیے ان کے برے عمل کو اچھا بنا دیا گیا، خوشنما بنا دیا گیا. لیکن اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ اور اس معنی کی متعدد آیات اس پر شہادت دیتی ہیں. نمبر 4، جہالت کے پہلوؤں کو میں ذکر کر رہا تھا. اس میں کہا دین کی تعلیم و تربیت کے اصولوں سے جہالت اور ان میں تفریط. مسلمانوں کی تربیت کیسے کی جائے، ذہن و دماغ کو کس طریقے سے دیندار بنایا جائے، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے. مسلمان کے گھر گھر میں تربیت اسلامی کا ایک خاص نصاب اور طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ نبی کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 بنیادی کام بتائے ہیں قرآن میں کئی آیتوں میں کئی مقامات پر، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب والحکمہ. اب غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بنیادوں کے ذریعے سے تو انتہائی جہالت اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے معاشرے پر محنت کی، اور صرف 23 سالہ دور نبوت میں، دور تربیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ کیا آیا کہ دنیا کا سب سے برا معاشرہ دنیا کا سب سے اچھا معاشرہ بن گیا. یہ تاریخ کا ایک معجزہ ہے. یہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. آپ مطالعہ کیجئے، غیر مسلموں کا اعتراف ہے. ہاں، دی 100 کے مصنف کہ محمد رسول اللہ
علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے تاریخ انسانیت کا دھارا موڑ دیا، جہالت سے علم کی طرف گھما دیا، ہاں تقلید سے تحقیق کی طرف موڑ دیا۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا اس قدر ترقی کی ہے کہ گلوبل ولیج بن گئی۔ تو جو بھی ترقیات ہیں اسلام کی دین ہے، یہ کوئی ہوائی اور عقیدت مندی کا اندھا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ علی وجہ البصیرہ دلائل اور تاریخ کی بنیاد پر ثابت شدہ ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحریکیت سے فکر متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے کچھ نوجوان، ابھی شیخ کہہ رہے تھے نظر کے بارے میں، مجھے پتہ چلا یہاں کچھ لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اور کچھ اس قسم کی چیزوں پر بحث کرتے ہیں۔ ہاں چاند کا مسئلہ یہاں بنا ہوا ہے، عالمی چاند کا۔ ہاں اور کوئی شخص ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں فتنوں کے لیے بڑی زرخیز زمین ہے۔ ہندوستان پاکستان جیسے ممالک میں کوئی نئی فکر پیدا ہوتا ہے، کوئی نیا دعوے دار آتا ہے، وہ چاہے جاہل ہی کیوں نہیں ہوتا، کچھ چیلنج کچھ دعوے کرتا ہے، اس کی کچھ باتیں کچھ لوگوں کو اچھی لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے اندھے ہو کر چلنے لگتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اتنی آسانی سے ہمارے نوجوان اس تحریکیت کا یا گمراہیوں اور انحرافات کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ ہم یہ کہیں گے کہ دینی تعلیم و تربیت کے اصولوں سے جہالت ہے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں صحیح کام نہیں ہو رہا ہے۔ تربیت اور تعلیم کا جو گھروں میں انتظام ہونا چاہیے، مساجد کا جو کردار ہونا چاہیے، اور ہماری جماعتوں اور جمعیتوں کا، امیر محترم موجود ہیں، میں کہوں گا کہ اس سلسلے میں ہمارے ہاں میٹنگ لے کر اہل علم کو یا ایک ہر انفرادی جماعت کو مکلف بنایا جائے کہ اپنے یہاں کس طریقے سے ہم تربیتی ڈھانچے کو درست کریں۔ اور آج یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے کہ ہمارے درمیان کے نوجوان آسانی سے کسی بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے بچاؤ کے لیے کیا انتظامات کیے جا سکتے ہیں؟ یہ اسلامی تربیت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اس کے اصول ضابطے، یہ جو تحریکیت کے شکار ہیں یہ تربیت کے اصول ضابطوں سے ناواقف ہیں۔ نمبر 5، دعوت اللہ کے مسنون یا شرعی ضابطوں سے جہالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اسلامی فکر کو پھیلانے کا کام کرتی ہیں، سب دعوت اسلامی کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ دعوت اسلامی کا جو نبوی اور انبیائی طریقہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نبوی طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، کہ کن چیزوں کو ترجیح دینا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ہاں ترجیحات کیا ہو، اولویات کیا ہو، اس کا علم عام طور سے جماعتوں میں نہیں ہے۔ اور بعض جگہ پر میں کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعصب ہے، لیکن یہ اظہار حق اور تنبیہ کے طور پر کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی دعوت منہج رسالت اور منہج نبوی پر نہیں ہے، صحابہ کے طریقے پہ یا اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، تو ان کی یہ کوششیں رائے گاں جاتی ہیں، یا تو کم فائدہ دیتی ہیں یا سرے سے فائدہ ہی نہیں دیتی۔ ہاں اس میں انتہا درجے کی تفریط ہے۔ میں نے کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ، سب سے پہلے توحید پر زور دیتے تھے، اور ہمارے یہاں لوگوں کی ترجیحات سوائے جماعت اہل حدیث کے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جماعتیں، تنظیمیں الگ الگ دعوے فلسفے بیان کرتے ہیں، کوئی فضائل پر زور دیتا ہے، کوئی اقامت دین کے نام پر اقامت حکومت اور سیاسی پہلو کو جو ہے اہمیت دیتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جن کاموں سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن کاموں سے سروکار ہونا چاہیے، جو ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، جس کے ہم مکلف ہیں، اس پر توجہ کم دیتے ہیں، اور ان امور پر سوشل میڈیا میں، بحثوں میں، مجالس میں زیادہ محنت صرف کرتے ہیں جس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ کوئی یہاں سڑکوں پر، گھروں میں بیٹھے ہوئے مجلسوں میں جو اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ حکومتوں کو مشورہ دیتا ہے کہ محمد بن سلمان کو یہ نہیں کرنا تھا اور فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے اس جہالت کا، دعوت اللہ کے مسنون اور یا شرعی ضابطوں سے جہالت۔ نمبر 6، میں نے عرض کیا کہ یہ میں صرف نکات بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ علماء کرام اور طلباء اعظام ہیں، امید ہے کہ اس پر آپ دلائل اور تفصیلات خود کھنگال لیں گے۔ یہ نکات جو ہے نوٹ کیجئے۔ نمبر 6، شبہات اور فتنوں سے بچاؤ کے بارے میں شرعی ہدایات اور تعلیمات سے لا علمی اور جہالت۔ مختلف قسم کے شبہات، شہوات اور شبہات کی یلغار ہے، سازشیں ہیں، حملے ہیں، انحرافات ہیں، قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے بڑی تعداد میں ہمارے گرد و پیش میں چھائی ہوئی نظر آتی ہیں، یلغار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب ان شبہات اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت نے کیا تعلیمات دی ہیں، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں سے کچھ کا جس کا تذکرہ ہوا، اسلامی تربیت ہے، توحید پر زور ہے، عقیدے کو اختیار کرنا، ان چیزوں سے، قرآن و سنت سے تعلق جوڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لوگوں سے جوڑنا اور ان کو پڑھانا، پڑھنا، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرنا،
تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم شبہات اور فتنوں سے مقابلے کا صحیح ہتھیار اور صحیح انتظام مہیا نہیں کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے نوجوان آسانی سے شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کی مظلومیت کی حالت میں تحریکیت کے دعوے میں نوجوانوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں ہمارے ان مسائل کا حل ہے۔ ان مسائل کا حل مطلب اگر ہم نے اسے اختیار کیا تو مسلمان جو ظلم زیادتیوں کا شکار ہیں، مختلف سازشیں حملے مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں، اور علماء کرام جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، یہ دعوت، یہ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ تقوی کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، تقوی اور انہی چیزوں کو جو ہے نجات کا باعث بتایا، اپنی رحمت کے لیے کو مشروط انہی چیزوں سے کیا، اور یہ کہا ہے کہ اگر ان چیزوں کو اختیار کرو گے، صبر کو، تقوی کو، توحید کو، ایمان کو، عمل صالح کو، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل رسوا نہیں کر سکتی، زیر نہیں کر سکتی۔ تو مولویوں کو تانا دیا جاتا ہے، اور تحریکیت کے جھوٹے دعوے دار جو کتاب و سنت کے مخالف راہ اختیار کرتے ہیں، بدعت کے ساتھ، خارجیت کے ساتھ، ہمارے نوجوان اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کرنے والے ہیں، چنانچہ ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شبہات اور فتنوں سے بچاؤ کے بارے میں جو شرعی ہدایت و تعلیمات ہے اس سے جہالت، اور اگر ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ارے اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا، جبکہ وہ وہی حل ہوتا ہے۔ نمبر 7، سیاسی حوادث و واقعات۔ ابھی جیسے جنگ چل رہی ہے خلیج کی، اس طرح کوئی واقعہ، سیاسی حوادث، واقعات، نوازل، کوئی مسلمانوں پر فتنہ اور پریشانی آ گئی، اور فتنوں سے تعامل اور صحیح موقف کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں جہالت ہے۔ ان واقعات میں کس کی تائید کی جائے، کس کی مخالفت کی جائے، ہمارا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے، چپ رہنا چاہیے، بولنا چاہیے؟ جہاں چپ رہنا چاہیے سب لوگ بولتے ہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں سب لوگ چپ رہتے ہیں۔ ہاں، نہیں ہے منکر آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، خرافات ہو رہی ہے، وہاں سمجھتے ہیں کہ مسئلے تھے کہ خاموش رہیں، اور جو آپ کے ہمارے دائرے میں نہیں ہے وہاں بولتے ہیں۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے کہ نوازل اور حوادث واقعات کے سلسلے میں شرعی موقف کیا ہونا چاہیے، دین کے تناظر میں ہمیں کون سا راستہ اور موقف اختیار کرنا چاہیے، اسٹینڈ کیا لینا چاہیے، اس سلسلے میں بھی آدمی قرآن و حدیث کی ہدایات اور شریعت کی تعلیمات سے ناواقفیت کا شکار ہے، اور یہ بہت عام معاملہ ہے۔ میں عوام کے ساتھ ساتھ بہت سارے خواص کو بھی اس سے جوڑتا ہوں، اور اسی کا نتیجہ ہے، ان جہالتوں کا نتیجہ جنہیں الگ مستقل آپ ایک نقطے کی شکل میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور ان جہالتوں کے نتیجے میں جو برا نتیجہ آتا ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر نمبر 1 کہ ولا اور برا کی بنیاد کمزور یا منہدم ہو جاتی ہے، اور ہو گئی ہے۔ ولا اور برا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوعاً روایت میں بھی ہے اور موقوفاً حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، اسے اوثق و اورل ایمان کہا ہے۔ ایمان کا سب سے مضبوط دستہ، توحید کا اعلیٰ معیار، کہ آپ کے اندر یا ان سے ایک مسلمان کے اندر یہ مادہ آ جائے کہ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے۔ یہ توحید کی تتمیم ہے، تکمیل ہے کہ آپ اللہ سے اتنی محبت کریں کہ اللہ کا محبوب آپ کا محبوب ہو جائے، اللہ کا مبغوض آپ کا مبغوض بن جائے، چاہے آپ کا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ ولا اور برا یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے شریعت میں، اور جتنے بھی بعض عرب علماء نے یہ تحقیق لکھی کہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں، کوششیں ہوتی ہیں، فلمیں اور ویب سائٹس اور نہ جانے کون کون سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کو اختیار کر کے جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ولا اور برا کو مجروح کر دیا جائے، اس کی توہین کی جائے، اہانت کی جائے، ہلکا بنایا جائے۔ نتیجے میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو شخص ولا اور برا کے قاعدے کو پامال کرتا ہے، نہیں جانتا، وہ دینی غیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ شرک ہوتا ہے، اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، اس کے والد صاحب کو آپ گالی دے دے تو آپ سے تعلقات توڑ لے گا، لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر ضرب لگائی جائے۔ آپ تحریکیوں میں، اخوانی و جماعت اسلامی والوں میں 20 واقعات ایسے مثالیں سنیں گے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں، طارق سویدان بہت مشہور عرب دنیا میں ایک تحریکی ہے، وہ کہتا ہے، شیعوں کے وفد سے کہتا ہے کہ آپ صحابہ کو، ابو ہریرہ کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ہمارے سامنے مت بولیے، آپ پیٹھ پیچھے بولیے۔ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ جو شیعوں میں اور سنیوں میں جو اختلاف ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جھگڑا ہے جو ایک سیاسی اور تاریخی اعتبار سے معاملہ رکھتا ہے،
کیا یہ سیاسی اور تاریخی اعتبار سے ہے؟ طلبہ آپ پڑھتے ہیں، عقیدے کی کتابیں اٹھائیے سلف کی جتنی بھی ہیں، اس میں صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو ایک مستقل باب یا بحث ملے گی، اور اس میں اقوال ملیں گے، سلف کے اجماع کا دعویٰ ملے گا کہ اگر کوئی شخص ایک صحابی کو بھی جو ہے برا بھلا کہتا ہے، طعن و تشنیع کہتا ہے، تو وہ زندیق ہے، ملحد ہے۔ ان کی مخالفت، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، اور ان کی مخالفت کرنا امام شرح العقیدہ طحاویہ اور عقیدۃ الطحاویہ میں دیکھیے، ان کی مخالفت کرنا کفر ہے، نفاق ہے، عناد ہے، شک ہے، الگ الگ درجات ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے یہاں اس تحریکیت نے اس کے اپنی جہالت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر جو ہے وہ رافضیت کو، یعنی ان کے اندر یہ دینی غیرت مر گئی کہ قرآن حدیث جس چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا جن سے محبت پر ابھارتا ہے، صحابہ کرام سے، ان سے محبت پر ضرب پڑ گئی، اور یہ اس کو ہلکی چیز سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ کی دینی غیرت ٹوٹ گئی، عقیدہ توحید شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، آپ کی غیرت میں جو آپ کو جوش نہیں آتا، جہاں آنا چاہیے غصہ آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توریت کا ٹکڑا پڑھا، آپ غصے سے لال ہو گئے۔ ہم حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیوں؟ مصدر شریعت پر ضرب پڑ رہی تھی کہ اگر ایسا کیا گیا میرے سامنے تو کل کے یہ ہوگا کہ قرآن کے سامنے دوسری کتابیں بھی چل سکتی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت کے لیے یہ غیرت بہت ضروری ہے، یہ غیرت ہی ہمارے دین کی حفاظت کرتی ہے، اور اس غیرت پر ضرب لگا کے اسے کمزور کیا گیا، دینی غیرت پر۔ اب غیر مسلموں سے تعلق، غیر مسلموں سے شادی کر لینا، ان کے تہواروں میں شریک ہو جانا، شرکیہ امور میں شامل ہو جانا، اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ ولا اور برا اور اس کے نتیجے میں دینی غیرت کے قتل کے جیسا ہے، اور تحریکیت کے فروغ کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہے۔ اور اس ایک غیرت دینی کو مارنے کے لیے عالم کفر نہ جانے کہاں کہاں مسلمانوں پر، ان کے عقیدے پر حملہ کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے کے ضمن میں تعلیم و تربیت اور دعوت میں ترجیحات اور اولویات کا شعور ختم ہو گیا، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیا گیا۔ بہت اہم ہے یہ بھی، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، کاش موقع ہوتا کہ اس میں جو پہلے میں نے کہا تھا جہالت کے نتیجے میں کیا ترجیح، کس چیز کو ترجیح دینا چاہیے، اولیت دینا چاہیے، یہ احساس اور شعور ختم۔ جیسے توحید ہے، عقیدہ ہے، اور کون سی چیز اہم ہے، کون سی غیر اہم ہے، اس کا احساس بھی ختم۔ ابھی میں ایک مطالعہ کر رہا تھا، بڑی پیاری بات ضمناً آئی کہ ہمارے یہاں لوگ حکومت قائم کرنے پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرک اور توحید کو چھوڑ دیجئے، عقیدے پر زور لگانا کیونکہ اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو عرب عالم سے بڑے پیارا سوال کیا انہوں نے کہ اگر آپ کی توحید خراب ہو گئی، آپ کا منہج بگڑ گیا اور آپ اسی حالت میں مر گئے تو آپ جہنم میں جائیں گے، یہ اصولوں کے مطابق یہ طے ہے۔ اب یہ نقصان ہے، آپ اگر حکومت قائم کر لیتے ہیں، حکومت آپ نے قائم کر لی لیکن آپ نے عقیدہ صحیح نہیں کیا تو آپ کی دنیا اور آخرت بگڑ گئی، یہ قرآن و حدیث کے بہت سارے نصوص کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے اگر اپنا عقیدہ صحیح کر لیا اور حکومت قائم نہیں کر سکے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تب بھی آپ کو جنت ملے گی۔ لیکن تحریکی مزاج نے توحید کو، جنت کے بنیاد اور کنجی کو جو ہے غیر اہم قرار دیا، اس کو چھوڑ دیجئے، اس پر بحث مت کیجئے، مولوی لوگ اس میں وقت صرف کر رہے ہیں، تو جو جنت کے لیے ضروری ہے اس کو غیر اہم قرار دے دیا، اور جس کے آپ مکلف نہیں ہیں، اپنی طاقت کے باہر جو چیز ہے یا جس کے قائم نہ ہونے اور نہ ہونے سے جنت کا حصول کی بنیاد نہیں ہے، وہ اس پر پورا زور لگا دیا۔ کتنی، میں سمجھتا ہوں صرف یہ ایک نقطہ آپ غور کریں تو تحریکی فکر کا ایک انتہائی معکوس معاملہ، یعنی صحیح کو غلط، اہم کو غیر اہم قرار دے دینے والا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ جو میں نے بتایا دو نقطے، اہم اور غیر اہم ترجیحات کا معاملہ، اس ضمن میں آپ غور کریں کہ اس کے نتیجے میں شریعت کے شریعت کے بعض ثابت شدہ اصولوں کو نظر انداز کر دیا۔ آپ طلبہ اور علماء ہیں، یہ غور سے سنیے کہ شریعت کے اصولوں کو، آج ہمارے یہاں بہت سارے اہل حدیث اس تحریکی فکر سے متاثر ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں اور جماعت سے اختلاف کر لیتے ہیں، علماء پر اعتراض کرتے ہیں۔ علماء پر اعتراض کرنا، حکام کے خلاف بات کرنا، یہ بھی خارجیت کی ابتدا ہے، خارجیت کا حصہ ہے، علامتیں ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو نوجوانوں میں خود پسندی اور اپنی رائے کو ترجیح دینا، علماء کی باتوں کو نہیں سننا، خلیج کا یا کہیں معاملہ ہو رہا ہے تو اپنے بڑوں اور علماء کی رائے سے پہلے اپنی رائے دینا اور اسے تھوپنا اور اعتراض کرنا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس میں ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجے میں شریعت کے کئی اصولوں کو یہ نظر انداز کرتے ہیں۔ شریعت کے اصولوں میں اخف الضررین، ارجح المصلحتین، شر الشرین، خیر الخیرین، یہ الگ الگ تعبیرات ہیں کہ اگر دو نقصان ہیں تو آپ
دو میں سے ایک کو اختیار کرنا ہی ہے تو چھوٹا نقصان اٹھا لیجئے، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ کی جان جا رہی ہے تو مردار کھا سکتے ہیں۔ ایک مثال اشارہ کر رہا ہوں صرف شریعت کے قرآن کی دلیلوں میں کہ حرام کھانا بھی نقصان ہے اور جان بچانا بھی، جان کا جانا بھی نقصان دہ ہے۔ تو جان کا جانا بڑا نقصان ہے تو جان کو بچا کے حرام کھا لیجئے کہ اس وقت جب مجبور ہو۔ یہ میں اس اصول کی ایک دلیل دے رہا ہوں، ایسی 50 اور سینکڑوں دلیلیں آپ دے سکتے ہیں عقلاً اور شرعاً۔ اخف الضررین کہ دو نقصان ہے تو جو ہلکے والا ہے اسے اختیار کیا جائے، دو مصلحتیں ہیں تو جو بڑی مصلحت ہے اس کو ترجیح دی جائے۔ ہاں، اسی میں ہے درء المفاسد اولا من جلب المنافع کہ مفاسد کو دور کرنا مصلحتوں کو اختیار کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ حماس کے لوگوں نے، میں مانتا ہوں کہ اسرائیل کے بنیاد پر ہی کیا تھا، 2023 ابھی 2-3 سال پہلے ہاں حملہ کیا، چند لوگوں کو نقصان پہنچایا بظاہر خبروں کے مطابق، اور نتیجے میں پورے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اب بتائیے کہ ان لوگوں نے ایک چھوٹا سا حملہ کر کے کیا فائدہ حاصل کیا، اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، اگر ایک مسلمان کی جان جاتی ہے بے معصوم کی تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، ناقابل تلافی۔ یہاں تو 1 لاکھ اور اس سے زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے، پورا کا پورا علاقہ، پوری کی پوری بستی جو ہے کھنڈر بنا دی گئی۔ یہ آپ کو تاریخ میں جگہ جگہ ملے گا کہ ان تحریکیوں نے، خارجیوں نے، غلط فکر کے حاملین نے مسلمانوں کو فائدہ کم بلکہ فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان ہی نقصان پہنچایا، کیونکہ ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہماری اس حرکت سے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نہی عن المنکر، انکار منکر کے جو درجات پڑھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو آپ روک رہے ہیں اور فائدہ ہو جائے گا تو فرض ہے، ایسے پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک درجہ یہ ہے کہ اگر انکار منکر، کسی منکر سے روکنے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ منکر زائل ہو یا نہ ہو، اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ایسے منکر کا انکار کرنا، ایسی برائی سے روکنا حرام ہے۔ اگر آج آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے جائیں، بت شکنی کرنے، حضرت ابراہیم نے اوثان کو کسر کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، ہے قرآن میں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو کوئی عالم یہ فتویٰ دے گا کہ آپ یہ عمل کیجئے؟ نہیں دے گا۔ اسی سے یہ اصول نکلا کہ وہ عمل آپ کا چاہے حضرت ابراہیم کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو کعبہ سے صفائی کی بتوں کی، کیا آج آپ کر سکتے ہیں؟ ہماری ایک مسجد چلی گئی، مسلمانوں نے صبر کیا۔ ہاں، آج ہم جس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی عربوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ان کے حالات ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک عرب یہ کہے کہ مسلمان اتنے سارے ہیں ہندوستان میں اور اپنی مسجد نہیں بچا سکے، وہ اگر کہیں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ آپ کہیں گے ہاں غلط ہوگا، کیونکہ یہاں کے حالات اور ہمارے حالات سے وہ واقف نہیں ہیں۔ یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، اس کی تفصیل آپ غور کرتے جائیے۔ تو ان اصولوں کو پامال اور فراموش کیا گیا۔ اس کے بعد اسی کے ضمن میں ایک چیز آتی ہے، تحریکیت کے فروغ کی بنیاد اتباع ہوا۔ دلائل کے مقابلے میں خواہشات نفس، ہوا کی تعبیر قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ آپ اگر اہل علم کی تفصیل اور اقوال دیکھیں گے تو احوا اور ہوا کی تفسیر بدعات سے، خرافات سے کی ہے۔ قرآن و مختصر یا جامع انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف آدمی جس چیز کو مانے، اپنے خیال کو، کسی کے قول کو، فکر کو، دوسرے مذاہب کی چیزوں کو، وہ سب ہوا ہے، اتباع ہوا میں شامل ہوگی۔ تو اتباع ہوا یہ عام ہے، لوگ دلائل کی بنیاد پر اپنے آپ کو خبروں کی بنیاد پر طے کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اور واقعات ہو رہے ہیں، ولا اور برا بھی واقعات اور خبروں کی بنیاد پر۔ یہ بہت بڑا ایک بنیاد ہے، واقعات ہو رہے ہیں، ہم کو ایک خبر ملتی ہے کہ فلاں کو فلاں نے مار دیا، میں کسی کوئی مثال دینا جیسے جنگ ہی کی خبر ہے، تو خبروں کی بنیاد پر آپ طے کرتے ہیں کس سے دوستی کس سے دشمنی کرنا ہے، کون سا موقف اختیار کرنا ہے۔ واقعات اور خبروں کی بنیاد پر جو دکھائی دے رہا ہے، اس کی بنیاد پر یہ ایک اصول یاد رکھیے گا، اور اس کی تفصیل کسی موقع پر پڑھانا چاہیے کہ نتائج کی بنیاد پر ہم کوئی موقف اختیار نہیں کرتے، اصولوں کی بنیاد پر کون سی جماعت کس موقف کو اختیار کرتی ہے۔ روافض ہیں تو ان کا موقف کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، اس بنیاد پر اس نے 2 بیان اچھے دے دیے، 2 کام اچھے کر دیے جو ہمیں اچھے نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم ان کی ٹوٹل تائید کرنے لگے۔ یہ انحراف ہے، گمراہی ہے، اور تحریکیت کی ایک بنیاد ہے، یا ان کی بنیادوں کا نتیجہ ہے کہ آدمی یہ ولا اور برا کا اصول نہ جان کر اس طرح کے غلط قدموں کو اٹھاتا ہے۔ اتباع ہوا اور شبہات سے تعلق، بہت سارے شبہات قرآن حدیث پر کے سلسلے میں کہ
پیش کیے جاتے ہیں. ابھی جیسے میں نے ذکر کیا نا, کوئی نظر نہیں مان رہا ہے, کوئی جادو کا انکار کر رہا ہے, کوئی جینوں کے تعلق سے سوال اٹھاتا ہے, کوئی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے, کوئی معجزات پر سوال اٹھاتا ہے. یہ سب شبہات سے جڑ جاتے ہیں, ایمانیات سے اور ایمان کی بنیادوں سے, ایمان بالغیب کی بنیاد سے منحرف ہو جاتے ہیں. یہ چیز بھی تحریکیت اور خارجی حملوں اور سازشوں سے شکار ہونے کا اچھا آسان لقمہ مسلمان کو بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے اسی سے جڑا ہوا, شبہات سے تعلق سے جڑا ہوا کہ مجرد عقل پر اعتماد کرنا. سلف میں معتزلہ اور دوسرے بہت سارے فلاسفہ گزرے ہیں جن کے یہاں تقدیم العقل علی النقل کا اصول پایا جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ گمراہی کی دو بڑی بنیادیں ہیں. میں بہت ہی اختصار سے بیان کر رہا ہوں. دو بڑی بنیادیں, ایک ہے عقل کو مقدم کرنا, اس پر انحصار کرنا, اور دوسرا ہے عاطفہ, جذبات کو اور ذوق کو اختیار کرنا. جتنے فلاسفہ متکلمین, یہ اشاعرہ, ماتریدیہ, قدریہ, جبریہ, معتزلہ, یہ سارے جتنے فلاسفہ گزرے ہیں اور ان کا جو اثر آج منکرین حدیث, قادیانیت اور تحریکیت پر ہے, یہ سارے کے سارے عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں, عقلیت پسندی کو اختیار کرتے ہیں, عقل میں جو نہیں آیا اس کا انکار یا اس کے تعلق سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بنیاد ہے, بہت لمبی بحث ہے, میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں. تو عقل کو مقدم کرتے ہیں, اور دوسرا جو جذبات کو اختیار کرتے ہیں, عواطف اور ذوق کو, وہ اہل تصوف اور ان کے جتنے سلسلے ہیں اور ان کے متاثر, ان سے متعلقہ لوگ جو فضائل کو روحانیت کے نام پر جو ہے ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ عقل کو بالکل غیر ضروری قرار دیتے ہیں. دوسرے لوگ عقل کو حد سے بڑھا دیا, انہوں نے عقل کو حد سے گھٹا دیا, تفرید اور افراد و تفرید کا شکار ہے. اہل حق وسطیت کا ہر معاملے میں جو ہے ایک وسطیت کے حامل ہوتے ہیں. امت کی ایک یا اہل سنت والجماعت کا ایک امتیازی اور نمایاں وصف ہے وسطیت اور اعتدال, اس کی اپنی ایک تفصیل ہے. یہاں اتباع ہوا کے سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول میں پڑھنا چاہتا ہوں, ضرور سنیے, کہ ان الہوا ما خالط شیئا الا افسدہ, کہ ہوا اور خواہشات نفس, یہ سب اس کے نتیجے ہیں. جڑی ہوئی تین چیزیں میں نے جو بیان کی, جب بھی کسی چیز میں ایک ہوا خواہش داخل ہوتی ہے تو اسے فساد زدہ اور بگاڑ دیتی ہے. اگر وہ علم میں آ جائے, ہوا کی اتباع علم میں آ جائے, تو اسے بدعت اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اگر اس کا ماننے والا شخص اہل اہوا یعنی اہل بدعت میں ہو جاتا ہے. اگر یہ ہوا زہد و تقوی میں آ جائے تو یہ آدمی کو ریاکاری اور سنت کی مخالفت کی طرف لے جاتی ہے. ان میں مجھے کاش کے تشریح کا موقع نہیں ہے, بڑی جامع بات ہے. ہاں, اور اگر یہ حکم میں, فیصلے میں, یعنی اگر آپ حکومت کر رہے ہیں, پنچ ہیں, فیصل ہیں, ذمہ دار ہیں, اور فیصلہ کرنے میں آپ کے اندر خواہش نفس آ گئی, تو یہ ظلم اور حق سے رک جانے کو کی طرف لے جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ظالم بن جاتا ہے, حق نہیں کر, حق اور انصاف کا کام نہیں لیتا. اگر یہ تقسیم میں آپ کسی کا حق بانٹ رہے ہیں, حصے بکرے کر رہے ہیں, یا حقدار کو حق دینا ہے, اگر تقسیم میں ہوا آ جائے تو یہ انصاف کی تقسیم سے ظلم کی تقسیم کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. اگر یہ ولایت اور عزل, کسی کو ذمہ داری دینا, کسی کو ذمہ داری سے ہٹانا, اس میں اتباع ہوا اگر آ جائے تو مسلمانوں کی, اللہ اور مسلمانوں دونوں کی خیانت کی طرف لے جاتی ہے. آپ نہ اہل کو ذمہ دار بنائیں گے اور اہل کو جو ہے ہٹائیں گے. اسی طریقے سے جو ہے اگر یہ عبادت میں آ جائے ہوا, تو یہ اطاعت اور قربت, یعنی جو عبادت کا مقصد ہے, اس سے نکال کر آدمی کو جو ہے وہ دوسرے مقاصد کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے. چنانچہ یہ ہوا کسی بھی چیز میں داخل ہو جائے, یہ انسان کو بگاڑ دیتی ہے, انسان کا نقصان پہنچاتی ہے. میں مزید آگے کے نقطے کی طرف آتا ہوں, چند نکات رہ گئے ہیں. ایک ہے کہ تحریکیت کے فروغ پانے کی بات, کہ نصوص کی غلط تعویل کرنا, قرآن و سنت کی غلط تعویل کرنا. اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہود و نصارہ سے کہا ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آپ ہمارے اور اپنے درمیان کے مشترک کلمے کی طرف آ جائیے. تو کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جا رہا ہے تو یہاں الگ الگ فرقے ہیں, سب کو ایک لے کے چلو. ایک آدمی قبر پرستی کر رہا ہے, ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر الوہیت مان رہا ہے, ایک آدمی شرکیات, کفریات, بدعات کو اختیار کر رہا ہے. سب کو آپ مسلمان کہو کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نصوص کے وہ سارے معاملات کو, کہ جن لوگوں نے دین کو فرقے فرقے میں بانٹ دیا, آپ کو ان سے تعلق نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا تعلق نہیں, آپ کہہ رہے ہیں سب سے جڑ کے چلو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 73 میں سے 72 جہنم کے راستے پر, گمراہی کے راستے پہ, ایک نجات اور صراط مستقیم کے راستے, صراط مستقیم پر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہے. یہ انحراف کہاں سے آیا؟ نصوص کی غلط تعویل کرنے سے.
ہاں غلط معنی اور مفہوم آج کتنے، ابھی میں نے بتایا کل پرسوں کے درس میں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، جو مشرکین سے خطاب کر کے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دفاع کیا تھا. آج کچھ لوگ اس آیت کا استعمال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ آل سعود جو ہیں یہ خادم الحرمین ہیں تو بس اسی کو نیکی سمجھ رہے ہیں. کیا ان کی یہی نیکی ہے؟ کیا وہ مشرک ہیں، کافر ہیں؟ قرآن کی آیت کا کتنا غلط استدلال کر رہے ہیں. ہاں خیر، نمبر اسی کے ضمن میں قرآن کے سلسلے میں شبہات، قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں شبہات اور اس کے صحیح معنی اور مراد سے ہٹ کے. ابھی بار بار آپ نے پڑھا سنا، میں بہت مرتبہ ذکر کیا، بہت سے لوگ آپ بھی جانتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ان دونوں کی مثالیں دے سکتے ہیں. ڈاکٹر اسرار هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے سلسلے میں قرآن کی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ وحدت الوجود کے اس بات میں قرآن کی نص قطعی ہے. بتائیے، دنیا کا اہل علم و سلف نے جس کو کہا کہ دنیا کا سب سے گھناؤنا اور سب سے بڑا شرک ہے، کفر ہے، اس کو یہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ غلط معنی، غلط تفسیر. اب لوگ جو ان کو بڑا مان لیتے ہیں تو ان کی غلط تفسیر کو بھی صحیح مان کے اختیار کر لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں، ابھی اس کا میں ذکر آگے کر رہا ہوں. اسی طریقے سے شبہات، احادیث صحیحہ کے سلسلے میں شبہات اور تشکیک. صحیح حدیث جو آپ کی صحیح تربیت اور صحیح راستے کی تعین کرنے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، اسی کو غلط بتا دیا. تو اب شبہات میں، شکوک میں، انکار میں آپ شامل ہو گئے. ہاں اسی طریقے سے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے متعلق سوء ظن اور ان کے تعلق سے غلط موقف اختیار کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، ان کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے عام حکمراں. روافظ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی یہ حکومت کے چاہنے والے دل دادا تھے، حکومت چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے قرآن بدل دیا، حضرت علی کا حق مان لیا، اہل بیت پر ظلم کیا اور نہ جانے کیا کیا الزامات جو اگر چھن کر بھی آتے ہیں تو ان کو پڑھنے سننے والوں کے یہاں جو ہے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں. اب جو لوگ مولانا مودودی صاحب کو پڑھتے ہیں، خلافت و ملوکیت پڑھا تو اس میں حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ، میں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ کہا کہ جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اس کے بعد سے امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، ان کو رضی اللہ عنہم کہنا میں پسند نہیں کرتا، نہیں کہتا ہوں. یہ ایک تاریخی، اور جس نے کہا تھا وہ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ میں ایک حصہ، ایک نتیجہ صرف بتا رہا ہوں. تو یہ صحابہ اور سلف کے تعلق سے سوء ظن اور شبہات کس بنیاد پر؟ تاریخی واقعات اور جو ہے روایات کی بنیاد پر، جو خود محل نظر ہے. اس سلسلے میں آپ صحابہ اہل سنت کا موقف جانتے ہیں ہاں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن و حدیث اور اجماع ہے کہ وہ سب کے سب عدول ہیں، ان کی تعریف کی، اللہ ان سے راضی ہوا. تو اس بنیاد پر ان سے راضی. جو ان کے خلاف روایتیں آتی ہیں یا تو وہ غلط ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو ان کا محمول صحیح نہیں ہے جو استنباط کیا جاتا ہے، یا پھر اگر واقعی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی غلطیاں ہیں. یا پھر تیسرے چوتھے نمبر پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ان سے خطا اور غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں سے بہت آگے ہے، اور پھر وہ توبہ استغفار کرتے تھے. اور اس چوتھے یہ کہ سارے مومنین ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ میں بہت اشارے میں بیان کیا، اس طرح کا موقف ہمارے سامنے موجود ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کے سلسلے میں حرف طعن اختیار کرنا یہ خود ایک گمراہی ہے، اور تحریکیت کے یہاں یہ بہت عام بات ہے. صحابہ کیا یہ بڑھ کر انبیاء کرام کے سلسلے میں شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں. اسی طریقے سے امت کی تاریخ میں سوء فہم اور اس کو بگاڑنا، خارجی طور پر اور داخلی طور پر تاریخ کو بگاڑا جاتا ہے، یا تاریخ کے کچھ واقعات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ مرزا ہے، نوجوان جو ہے، دیکھیے ابھی محرم الحرام آ رہا ہے تو سب طرف چرچا ہوگا کربلا کے واقعات کا، اور اس ضمن میں اس کے اس کو بنیاد بنا کر امیر معاویہ یزید کے ساتھ حضرت امیر معاویہ، پھر حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ہاں یہ تاثر دیتے ہیں جذباتی انداز میں کہ میں اگر ہوتا تو معاویہ اور علی کے زمانے میں حضرت علی کا ساتھ دیتا. تو ان سے آپ سوال کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر امیر معاویہ سے مصالحت کر لی اور حضرت معاویہ کا ساتھ کیوں دے دیا؟ تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت حسن تھے. اور آج جو حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتا ہے یا ان کو صحابی رسول کی ماننے کی بنیاد پر ان کا احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو آپ اسے بزدل یا اس کے ایمان پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، رافضیت کی تبلیغ کرتے ہو، خارجیت کا طریقہ اختیار کرتے ہو. یہ
تاریخ کے تعلق سے میں نے صرف ایک اشارہ کیا. مشاجرات صحابہ، سب جنگ جمل، جنگ صفین، اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فکر کو ہوا دی جاتی ہے، اور جو شرعی موقف ہمیں اختیار کرنا چاہیے اس سے ہٹ کے ہمیں غلط چیزیں جو ہے تحریکیت کی طرف لے جایا جاتا ہے. نمبر 7، اور یہ ساری چیزیں جب اختیار کرتی ہے تو جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. علماء کو، سلفیوں کو، ان لوگوں کو جو حق پسندی، حق کا اظہار کرتے ہیں، قرآن حدیث کو بتاتے ہیں، ان کے خلاف تنقیص، اہانت والا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کی عزت گھٹائی جاتی ہے. اور یہ تحریکیت کا ایک مقصد ہے جو غیر مسلموں کے ایجنڈے کا حصہ ہے. یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ امت کے مسلمانوں میں نوجوان جو ہیں علم سے دور ہو جائیں، اور علم سے کیسے دور ہوں گے؟ علماء حق سے دور ہو کر. اور یہ علماء حق سے دور کرنے کے بہت سارے گورکھ دھندے ہیں. نمبر 7، اور یہ بہت اہم ہے، نمبر 7 کہ بعض مشائخ کی تقلید کرنا. ذرا اہمیت کے ساتھ سنیے گا کیونکہ تفصیل کما آپ کو نہیں آ سکی. بعض مشائخ کی تقلید کرنا، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو شیخ بنا لینا جو شیخ ہیں بھی نہیں، بلکہ ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں حدیث کی زبان میں کہ وہ ائمہ مضلین ہیں. انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین. اس حدیث کے مختلف پیرائے ہیں، صحت کے درجے کو پہنچتی ہے کہ میں اپنی امت سے جس بات کا ڈر رکھتا ہوں، انما میں حسر کا معنی آتا ہے کہ مجھے بس ڈر ہے تو گمراہ کرنے والے ائمہ کا. بعض روایتوں میں ہے کہ میں جس چیز سے ڈرتا ہوں دجال سے زیادہ جس کا مجھے ڈر ہے ائمہ مضلین ہے. تو کہا ائمہ مضلین کا ڈر. تو اللہ تبارک، یہ جو ایسے لوگوں کی لوگ تقلید کرتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس امام کو انہوں نے لوگوں نے شیخ بنا لیا، نوجوانوں نے یا لوگوں نے، تحریکیت کے علم برداروں نے جن کو شیخ بنا لیا، تو اب ان کی باتوں کو ماننا ہے، اس کے لیے تعصب اختیار کرتے ہیں، اس کی بدعت کو قبول ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کی بدعت کی تائید میں شریعت کی دلیلوں کو توڑ مروڑ کر کتاب و سنت کو پیش کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے ابھی میں نے 1-2 مثالوں کا ذکر کیا. اب اس میں آپ جیسے ایسے ہی ہے جیسے خوارج نے ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کا استدلال کر کے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور تحکیم کے معاملے میں شریک موافق تمام صحابہ کو کافر قرار دے دیا، خارجیوں نے، اور قتل بھی کیا. عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ خارجی تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو ان کی تعریف کرتے ہیں یہ لوگ، اور وہ اس پر خوش تھا کہ میں نے حضرت علی کو مارا. اس کا جملہ ہے، تاریخ میں پڑھیے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سزا، حضرت علی کے قتل کے جواب میں اگر تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ میں گردن نہیں کاٹنا بلکہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اور عضو کو کاٹنا تاکہ مجھے زیادہ تکلیف و زیادہ اجر و ثواب ملے گا. یہی ہمارے یہاں تحریکیوں کا مزاج بن گیا ہے، مسلمانوں کو کافر قرار دے کے ان کو مار دینا اجر و ثواب کا کام ہے. نوجوانوں کو اس طرح اندھا بنایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو انتہا پسندی اور اسلام کو بدنام کرنے کا ایک مواد فراہم کیا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ میں نہیں مار سکتا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو، قریبیوں کو قتل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لوگ خود اس طرح کا غلط موقف اور روش اختیار کر کے دوسروں کو مواد دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے. تو خوارج کے اس استدلال کی طرح ہمارے یہاں بھی. اب میں نے یہ تقلید مشائخ کا جو ذکر کیا، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو علمی اعتبار سے کچھ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو علمی اعتبار سے کوئی مقام ہی نہیں رکھتے، اور آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. علی اصغر انجینئر اور فلاں نہ جانے کہیں نئے نئے لوگ اگتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ لانچ کیے جاتے ہیں. یہ خارجی کوششوں کا ایک نتیجہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو پسند بیچ کر کے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کو اتنے لوگ لائک کر رہے ہیں تاکہ ہمارا نوجوان متاثر ہو اور ان کی فکر کو اختیار کر کے علماء حق سے دور ہو جائیں، غلط فکر کو اختیار کریں. بہرحال اس میں اب ہم تقلید مشائخ کے ضمن میں آپ غور کریں. شیخ حسن البنا، سید قطب، محمد سرور یا سرور جو بھی تھے، سروری جو کہلاتے ہیں جن کی طرف، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب رہے، اور دوسرے ایسے جو ان کے ماننے والے بہت سے ہیں. اب ان کا میں نے اجمالی طور سے نام لیا اس لیے کہ ایک ایک کا تجزیہ کرنا مشکل ہے، ٹائم نہیں ہے. ان کے یہاں جو انحراف ہے، اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ ان کی تائید میں، توصیف میں، ان کے دفاع میں کیسا موقف اختیار کرتے ہیں. آپ پڑھیے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. ایک صاحب نے، اخوانی نے حسن البنا کو کہا کہ ان کا درجہ صحابہ سے اونچا ہے. مصر کے ایک سلفی عالم نے جب اس کا شدید رد کیا تو
تو یوسف القرداوی اس کا دفاع کہتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی عقیدت ہے، رائے ہے، اس نے ایسے سمجھا تو کیا فرق پڑتا ہے. غور کیجئے، میں نے ابھی شروع میں کہا نا، عقیدے کی توہین، غیرت کا خاتمہ، صحابہ کرام کے تعلق سے تاریخی اور شخصی معاملہ سمجھنا. صحابہ کرام کی شخصیت کا معاملہ صرف تاریخ نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث نے ان کا مقام بیان کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ایسی بیشتر ہے. تو یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. قرضاوی کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اگر کوئی شخص صحابہ سے افضل کسی غیر صحابی کو قرار دیتا ہے تو وہ قرآن حدیث اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے. کتنے واقعات ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ کیا، کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے رسول کی معیت میں جو ان کا ایک گرد و غبار ان کی ناک میں گیا وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ ہے مقام صحابہ. آپ پڑھتے ہیں، دلائل جانتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ جب یہ لوگ جو مانتے ہیں، ان کا جو موقف ہوتا ہے تو ان کے ماننے والے آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرتے ہیں. یہ ہمارے شیخ ہیں، یہ ہمارے مقتدی ہیں، ہم ان کو بڑا مانتے ہیں. اب ان بڑے لوگوں کے یہاں جو انحرافات پائے جاتے ہیں تو دیکھیے کیا کیا ہے. سلف کے تعلق سے ان کے یہاں عقیدے میں جو ہے خرابیاں پائی جاتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں تعویل مولانا مودودی صاحب کے یہاں بھی ہے، حسن البنا کے صاحب بھی ہے. حسن البنا کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف اسماء و صفات میں تفویض ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. معنی میں تفویض نہیں ہے، کیفیت میں تفویض ہے. اچھی طریقے سے آپ اہل علم ہیں اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا معنی ہم مانتے ہیں وہی جو عربی میں ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کی مثال بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ معلوم نہیں ہے. تو یہ تفویض کا جو عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام احمد کے مطابق تفویض کا عقیدہ منکرین صفات سے بھی زیادہ گمراہی والا ہے. تو ان کے یہاں تفویض پائی جاتی ہے. ان کے بعض مرشدین کے یہاں تصوف اور تصوف کی انتہائی گندی باتیں اور عقیدے کی غلط باتیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح توحید کی غلط تفسیر ہے. سید قطب صاحب کے یہاں جو ہے وحدت الوجود کا اس بات بھی پایا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام پر نقد اور تنقید ہے ان تمام کے یہاں. مولانا مودودی صاحب بھی کئی نبیوں کو کہتے ہیں کہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے یا کامیابی کے قریب گئے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. سید قطب تو بڑی شدید کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصبی المزاج، غضبناک، اور کیا کیا بیان کیا. اس طریقے سے صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے یہاں کھلی ہوئی، ابھی میں نے خلافت و ملوکیت کی مثال بیان کی، کھلے ہوئے انحرافات پائے جاتے ہیں. کہیں رافضیت ہے، کہیں خارجیت ہے، کہیں حدیثوں کا انکار ہے. اب یہ سارے انحرافات سامنے رکھیے کہ عقیدے میں انحراف ہے، حدیثوں کے تعلق سے تخفیف ہے، محدثین کے تعلق سے جو ہے غلط موقف ہے، اسانید اور متن پر نقد کرنے کے ایسے اصول ضابطے ہیں کہ ذوق کی بنیاد پر ان کو صحیح غلط مانا جائے گا، جس سے محدثین اور اصول حدیث کو لپیٹ دینا چاہیے، اس کا تمام کا رد ہوتا ہے. اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں کہ میں مولانا مودودی صاحب کو مانتا ہوں، میں حسن البنا کے پیچھے چلتا ہوں، میں سید قطب کو جو ہے بہت بڑا مانتا ہوں، تو وہ ان کی ان باتوں کو مان کر تمام محدثین، تمام صحابہ، تمام تابعین کے مسلمہ اصولوں کا رد کر دیتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ دین کی اتنی شاندار روایات اور میراث کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. تو مشائخ کے ان کے یہاں تصوف ہے، تعویل صفات ہے، درایت کو روایت پر مقدم کرنے کا مزاج ہے، اخبار احاد کی ظنیت کا عقیدہ ہے. یہ ظنیت شکوک و شبہات والی ہے، معتزلہ نے جو اختیار کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر بہت ساری حدیثوں کو رد کر دیا گیا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، 5 منٹ میرا بچا ہے، میں اس میں ان نکات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اسی طرح صحیحین کی احادیث کا رد کر دینا ان لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے، اور تفسیر میں بھی جو ہے مسلمہ تفسیری اصولوں سے جو جمہور امت کا متداول تفسیر معصور کا ضابطہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ، اس سے ہٹ کر یہ تفسیر کے اصول ضابطے اختیار کرتے ہیں، اور اس میں بھی عقل پسندی کو ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح انبیاء اور مرسلین کے تعلق سے ان کا برا موقف ہے. اس صحابہ کرام کے تعلق سے خاص طور سے اس میں سے چند مخصوص صحابہ، عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، عبداللہ بن ابی سرح، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم. اسی طریقے اس چیز نے ان کو جو ہے شیعوں کا ایک دروازہ بنا دیا ہے کہ شیعیت اور رافضیت مسلمانوں میں آ رہی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ شیعیت اور سنیت کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے شنفی شافعی کا جھگڑا ہے، جبکہ یہ عقائد کی بنیادوں میں اختلاف کا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. یہ سارے لوگ ان اصولوں کو اختیار کر کے، یہ نتیجے کی بات ہے، تزکیے میں، تعلیم میں، دعوت میں اس طریقے سے ہٹ گئے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ تھا، یعنی توحید کا، دین کے مقاصد کا. بلکہ اتنا ہی نہیں کیا انہوں نے کہ نبی کے طریقے سے، انبیاء کی دعوت اور تعلیم کے طریقے سے ہٹ گئے، بلکہ انہوں نے معاملے کو
پلٹ دیا اور سیاسی پہلو کو اور دولت حکومت کے قیام کو انہوں نے دین کی بنیاد بنا دیا. توحید کا معنی بتا دیا, یہی الوہیت کے تفصیلی معنی کو چھوڑ کر اسے حاکمیت میں سمیٹ دیا اور اسے اقامت دین کا نام دیا, جبکہ اقامت دین بغیر اقامت توحید کے ممکن ہی نہیں ہے. سارے انبیاء نے یہی کیا, اسے ہٹا کر اقامت حکومت. اب چنانچہ انہوں نے حکومت کے قیام کو, سیاست کو, کرسی کو ایسا مقصد بنا دیا اپنے لیے اور اپنے متبعین کے لیے کہ جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. اللہ نے اپنے رسول اور ان کے متبعین کو اس کا مکلف نہیں کیا, کیونکہ یہ انسان کی طاقت کے باہر ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو اللہ تعالیٰ تم کو حکومت دے گا. سورہ نور کی آیت پڑھ لیجیے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ سامنے رکھیے. اور سیاسی پہلو جب انہوں نے اختیار کیا تو اس سیاسی پہلو اور حکومت اور قیادت کے معاملے میں اس میں ان کے جو ہے عقیدے اور منہج کے سلسلے میں جو ان کے ہاں اہانت اور ہلکا پن پایا جاتا ہے, یہ بہت کھل کے ظاہر ہوتی ہے. ہاں, اسی طریقے سے خارجی افکار اور اجنبی افکار کا غلبہ نظر آتا ہے. یہ ایک طرف حکومت اسلامیہ کے قیام کی بات کرتے ہیں اور ووٹنگ والی بات کرتے ہیں, یورپ کے اصول ضابطوں کو اختیار کرتے ہیں. تو سیاست کے نام پر ایک طرف یعنی اسلامی حکومت غیر اسلامی طریقے سے نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے حق کو باطل سے ملا دینا اور ولا اور برا کے جانب کو معمولی قرار دینا ان کے سیاسی پہلو کو غلبہ دینے کا ایک پہلو ہے. ہاں, ایک دو نکات بغیر کسی تفصیل کے. نمبر 8 پہ ہے کہ دعوت, واعظ و نصیحت کے لیے ایسے لوگوں کا آگے آنا, سامنے آنا جو دعوت و تبلیغ کے لائق نہیں ہیں, خود عقیدہ نہیں جانتے, خود منہج نہیں جانتے اور تعلیم دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے, ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اصاغر چھوٹے لوگوں کے پاس سے علم حاصل کیا جائے گا. اصاغر کی تشریح عبداللہ ابن مبارک اور بہت سارے سلف نے کی ہے کہ اہل بدعت سے علم سیکھا جائے گا. یہ جتنے جو ہمارے یہاں مشہور ہے لانچ کیے ہوئے, ان کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے, لوگ ان سے علم سیکھ رہے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر اراذل سے کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ صحابہ اور سلف کے طریقے سے جو ہٹے ہوئے ہیں ان سے علم لیا جائے گا, وہ اصاغر ہیں, صحیح علم سے یتیم ہیں اور ان سے لوگ علم لے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کم عمر لوگوں کو بھی کہا ہے. ہاں, اسے اتنا ہی نہیں بلکہ بعض ایسے لوگوں کی بھی لوگ پیروی کرنے لگے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دعات علی ابواب جہنم الی ابواب جہنم, کہ ایسے دعات ہمارے درمیان پیدا ہوں گے جو ہماری زبان بولیں گے, قرآن حدیث کے حوالے دیں گے. ہاں, یہ تشریحاً کہہ رہا ہوں. اور یتکلمون بالسنتنا, ہماری زبان بولیں گے, بنی جلدتنا, ہمارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے, لیکن جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے. ہاں, اور انہی کے تعلق سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ ائمہ مضلین ہوں گے. یہ آج ایسے بہت سارے لوگ دعات پائے جاتے ہیں اور نوجوان یا تحریکیت کے علم بردار دین کو, علماء حق کو پہچانے بغیر ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. لہذا ضروری ہے, یہ ایک مستقل اس عنوان کا بہت اہم پہلو ہے کہ اہل علم جو قابل اعتماد ہیں, صحیح منہج والے ہیں, ان کو پرکھا پہچانا جائے اور ان کو اختیار کیا جائے. لیکن یہ بھی کم ہے, اور ایسے لوگوں کے پیچھے جانا جو خود غلط فکر رکھتے ہیں ان کو امام بنانا, یہ وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جن کو دعات الی ابواب جہنم کہا, جن کو ائمہ مضلین کہا, جن کو اصاغر کہا, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے یہ تحریکیت یا بدعت کو فروغ مل رہا ہے. ہاں, اس سلسلے میں میں کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے. میں صرف ایک مختصر سا, سفیان ثوری رحمہ اللہ سے حفص بن غیاث ان کے شاگرد نے پوچھا کہ لوگ ان الناس قد اکثر القول فی المہدی, مہدی کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, عربی چھوڑ رہا ہوں, تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اگر مہدی حقیقی آ بھی جائیں, ان مر علی بابک, اگر آپ کے دروازے پر سے بھی گزر جائیں تو ان کے بارے میں تم کوئی موقف اختیار نہیں کرنا یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ عام مسلمان اس پر اکٹھا ہو گئے. اب کوئی جنگ چل رہی ہے, کوئی دوسرا معاملہ واقعہ حادثہ پیش آ رہا ہے, تو آپ اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کے بارے میں اپنی رائے دینا سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع نہ کر دے. کوئی بھی خبر آ رہی ہے تبصرہ کرنا شروع نہ کر دے, بلکہ یہ دیکھے کہ ہمارے علماء, ہماری جماعت, ہمارے بڑے جن پر ہم کو اعتماد ہے علمی اعتبار سے, اور جو بڑے ہیں معاملات کی نزاکتوں کو اور باریکیوں کو سمجھتے ہیں, ان کا کیا موقف ہے. امام مہدی جن کا ذکر اور علامتیں حدیث میں بیان ہے, امام سفیان ثوری کہہ رہے ہیں کہ ان کی علامتیں اگر تم دیکھ بھی لو تو فوراً مان مت لینا, دیکھنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے علماء کیا کہتے ہیں.
امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے ابن اشعث کے فتنے میں جو خروج کیا تھا، نام میں نہیں لیتا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا حجاج بن یوسف جو ظلم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کی برائیوں کو گنائیں، تو کیا ہم اس کے خلاف قتال نہ کریں؟ تو حسن بصری نے کہا کہ ارا اللہ تو قاتلو، میری رائے یہ ہے کہ تم قتال نہ کرو، اس سے لڑو مت۔ آج کے علماء کو بولیں گے دیکھیے وہی سلفی عالم تھے اس زمانے کے، تو کہیں گے دیکھیے بزدل ہیں، ایسے ہیں بکے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ امام حسن بصری نے اس کی وجاہت کی کہ تم لڑو نہیں، اگر وہ اللہ کا عذاب ہے تو تم اپنی تلواروں سے اللہ کا عذاب ٹال نہیں سکتے، اور اللہ کا ابتلا آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرنا چاہیے، تم صبر کرو۔ وہاں سے نکل کے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم اس علج، جنگلی گدھا علج کا معنی ہوتا ہے، انطیع ھذا العلج، کیا اس بے وقوف یا گدھے کی بات ہم مانیں گے؟ یہ ہم عرب ہیں، حضرت حسن جو ہے غزات کا موالی میں سے تھے، تو کہا کہ ہم ان کی بات کو مانیں گے؟ سب کے سب ابن اشعث کے ساتھ گئے اور سارے کے سارے مارے گئے۔ آخری سانسیں چلتے ہوئے انہی میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو کہا کہ نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی، ہم نے غلط موقف اختیار کیا، ہماری دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جتنے خارجی بدعتی ہیں انہوں نے جو بھی کوششیں کی ہیں، انہوں نے دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ اسی طریقے سے اس کے بڑے سبب میں سے ہے نشر و ظہور الکتب المنحرفین، منحرفین کی کتابوں کا نشر ہونا بڑے پیمانے پر۔ اس میں بھی میں کچھ باتیں بولنا چاہتا تھا، ایسی کئی کتابیں ہیں جو ہمارے یہاں عام ہیں، اسی لیے عرب علماء میں آپ پائیں گے کہ باقاعدہ کتابیں لکھتے ہیں کہ ایسی کتابیں جس سے علماء نے منع کیا ہے کہ ان کو نہ پڑھا جائے۔ اب جب انحراف بدعت پر مشتمل کتابیں پڑھی جائے گی تو ان کی بدعت عام ہوگی، اور اس طرح سے یہ ایک سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے وسائل اعلام کا بہت بڑا کردار ہے، یعنی ذرائع ابلاغ کا، اور خاص طور سے واقعات کو، چھوٹے موٹے واقعات کو بڑا بنا کر، حقیقت کو پلٹ کر، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بتا کر، اس طرح سے ذرائع ابلاغ پر خبریں لانچ کی جاتی ہے، جو آج انہی کے ہاتھوں میں ہیں زیادہ تر، جو ہمارے دشمن ہیں۔ لہذا کون سی خبر آنی چاہیے، کون سی نہیں، کون سی آنی ہے تو کس انداز میں آنا چاہیے، کہ اس انداز میں آئی کہ مسلمان خود مسلمان سے نفرت کرے اور ان کے جو ایجنٹ ہیں ان سے محبت کریں، ساتھ ان کا دے جو یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج مسلمان وہی کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کرے، صحیح لوگوں کو برا سمجھتے ہیں اور برے لوگوں کو صحیح سمجھتے ہیں، تو خبروں کو توڑ مروڑ کر اور چھوٹے واقعات کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ غزوہ فکری اور ثقافی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، خاص طور سے سیاسی احداث میں اور افکار عصریہ کے سلسلے میں میڈیا کا ایسا کردار ہے کہ لوگوں پر ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور سیکولرزم اور لادینیت کی بات کرتا ہے۔ ان افکار سے، اس کا نتیجہ ایک یہ ہے کہ مسلمان ان افکار سے متاثر ہے، مرعوب ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مظاہرات کی اور جمہوریت کے نام پر خارجیت کی، یہ جو ہر کسی کا جو یہ ایک بہت بڑی تحریکیت کی وجہ ہے، یہ مظاہرات اور فلسفہ جو دنیا میں کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ سعودی عرب پر یہ برا کہا جاتا ہے کہ وہاں تو رائے کے اظہار کی آزادی نہیں ہے، یہاں آزادی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ امریکہ میں آزادی ہے تو کیا فائدہ؟ جنگ کرنے والے جنگ کر رہے ہیں، پورے لوگ جلوس نکال رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غزہ پر اتنا بھیانک حملہ ہوا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا، کیا فرق پڑا؟ جمہوریت کے نام پر، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ غور کیجئے گا، فی الحال موقع نہیں ہے، میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، کہ جمہوریت کے نام پر خارجیت چل رہی ہے اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان، تحریکی خاص طور سے مسلمان کہتے ہوئے اس کو اسلام کے نام پر اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے ایک جہالت یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ جو نوازل اور احداث ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اس کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس میں ایک بڑا سبب ہے کہ علماء ربانیین سے دوری اختیار کرنا، ایک سبب یہ ہے، میں نے اس کا اشارہ کیا۔ ایک سبب ہے غلو، شدت اور عواطف کا، جذبات کا غلبہ کرنا بغیر جو ہے دلائل کے۔ اسی طریقے سے قدوہ کا فقدان، آدمی کو نمونہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اچھی صحبت کی بجائے بری صحبت کا اختیار کرنا، جس میں آپ تحریکیوں کی دوست بدعتیوں کا ساتھ اختیار کرنا، اور جو ہے موبائل وغیرہ سے جڑے رہنا، اور ایسے میڈیا سے جڑے رہنا جو آپ کے دماغ کو خراب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت اور جو انسان کی تربیت کرنے والے امور ہیں ان سے دوری اختیار کرنا، امور کو بدل دینا۔ آخری سبب جو بیان کر رہا ہوں میں، وہ دشمنوں کا مسلمانوں کے سلطنت پر، مسلمانوں کے ملکوں پر دشمنوں کا غالب ہونا، اور نئے علوم اور قوت کے سلسلے میں مسلمانوں کا پچھڑ جانا۔ آج علماء کو اس لیے بری نظر سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک دوسروں سے پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ترقیات میں، تو اس وجہ سے کہ یہ دین کو پکڑا۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ دین اور مذہب کی بنیاد پر آدمی سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں آگے بڑھنے سے پیچھے رہ گیا، جبکہ دنیا کو دین اور مذہب کی بنیاد پر ہی جو ہے ترقی ملی ہے۔
ہاں چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں جو کمزور عقل والے ہیں وہ ان سے متاثر ہو گئے، مرعوب نظر آتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، سعودی عرب پر تنقید کرتے ہیں امریکہ کی تمام تر گندگی برائیوں کو. ایپسٹین فائل بھی آ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہے. یہ ترقی ہے؟ بہرحال کہا اسی طریقے سے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اجنبی افکار سے مسلمان نوجوان یا نئی نسل اس کی بنیاد پر متاثر ہے. غیروں کا تسلط ہے، ان کا میڈیا ہے، اور مسلمانوں کو اس بنیاد پر پچھڑا ہوا سمجھا جاتا ہے. یہ چند اسباب ہیں، اس میں اور بھی گنجائش ہے، ان میں تفصیلات بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو اہم پہلو ہیں اور بنیادیں ہیں ان کو گھیرا جائے، جس کی وجہ سے نہ صرف موجودہ دور میں تحریکیت جس کے جلوں میں خارجیت بھی ہے، رافضیت بھی ہے، مختلف قسم کی بدعات و خرافات ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اہل حق سے دشمنی ہے، جس کی بنیاد پر اسلام مخالف سازشیں اور اسلام مخالف جو پروپیگنڈے اور ایجنڈے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. لہٰذا بڑی سنجیدگی سے ہم علماء کرام کی یہ جماعت ہے، بہت مبارک یہ پروگرام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے، منتظمین کو اجر جزیل دے کہ آپ علماء کرام ہیں. آپ میں سے ہر شخص اپنے ارد گرد میں جہاں جتنی طاقت اور اثر رکھتا ہے اس میں یہ بہت ترجیحی پہلو پر یہ کوشش کریں کہ صحیح تعلیم و تربیت کے نکات کو ہمارے نوجوانوں میں گھر گھر میں پھیلایا جائے، اور جو مختلف قسم کے ایسے افکار اور اسباب ہیں جو مسلمانوں کو ان کی بنیاد سے یا سیدھی تعبیر میں کہیں کہ جنت کے راستے سے ہٹانے والے ہیں، ان کو اس کا شعور اور احساس دلا کر ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص دے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.